اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مباحث الفاظ میں کل 7 بحثیں ہمارے پاس۔ پہلی مشتق ہے، دوسری امر ہے، اوامر ہے، پھر نواہی ہے، پھر مفاہیم ہے، پھر عموم اور خصوص ہے، عام اور خاص ہے، پھر مطلق اور مقید ہے، پھر مجمل اور مبین۔ یہ تمام بحثیں ایک عمومی بحث ہیں، یعنی اس کا تعلق فقط کسی خاص اس سے نہیں ہے، صرف فقہ سے نہیں ہے، صرف کسی بھی نہیں، بلکہ ایک عموماً ایک بحث ہے، ایک کلی بحث ہے، اس کا تعلق کسی خاص چیز سے مربوط نہیں ہے۔ یہ مباحث الفاظ در حقیقت صغرا بنتے ہیں اس کبریٰ کے لیے جو ہم مباحث حجت میں پڑھیں گے۔ یہ صغروی بحث ہے ساری ہماری۔ اب جیسے ماضی ہے، ماضی سے اصولی نے بحث نہیں کی کیونکہ ماضی بہت روشن تھا۔ مضارع سے بحث نہیں کی کیونکہ مضارع کا معنی بہت روشن تھا اور صحیح تھا، لیکن مشتق کا معنی روشن نہیں تھا، اس وجہ سے مشتق سے بحث کی ہے۔ تو ایک عمومی بحث کی ہے، اور پھر مثلاً جو بھی ہم نتیجہ نکالیں گے وہ ایک صغرا بنے گا کہ ہاں مثلاً امر کا نتیجہ نکالیں گے کہ امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب میں ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ہم نے نکال لیا۔ آیا اب یہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے، یہ مباحث حجت میں پڑھیں گے۔ تو مباحث حجت میں کیا پڑھیں گے؟ الظہور فرض کریں حجت ہے، یہ ہم پڑھیں گے، تو یہ کبریٰ ہے۔ بس مباحث حجت کی جتنی بھی بحث ہے وہ سب کبروی ہے، اور مباحث الفاظ اور مباحث عقلیہ، مستقلات عقلیہ کی جتنی بحث ہے وہ سب کیا ہے؟ صغروی ہے۔ یہ صرف ایک ظہور بتاتا ہے، ایک ظہور عمومی بتاتا ہے کہ امر کا کیا ظہور نکلا، نواہی میں کیا ہے، مشتق کیا ہے۔ یہ ایک ہماری گفتگو ہے۔ واضح ہے بات؟ بس پہلی بحث کیا ہے ہماری؟ مشتق کے باب میں ہے کہ مشتق کیا ہوتا ہے۔ مشتق اصولی اور مشتق نحوی میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ مشتق اصولی مشتق نحوی نہیں ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ مشتق وہ چیز ہوتی ہے جو کسی ذات پر حمل ہو، کسی ذات پر حمل ہو، اور اس کے یعنی وہ صفت ہے۔ صفت سے مراد صفت نحوی نہیں، صفت سے مراد عام اوصاف، یعنی ایک ایسی چیز کہ ایک ذات کی آپ صفت لاتے ہیں، ایک چیز کو ذات پر حمل کرتے ہیں، ذات کو متصف کرتے ہیں ایک چیز سے، ایک چیز کو ذات پر حمل کرتے ہیں اور اس کے چلے جانے سے ذات باقی رہے، اس کو کہتے ہیں مشتق۔ اس کے چلے جانے سے ذات باقی رہے۔ بحث یہ ہے کہ مشتق کا جو مبدا ہے وہ متلبس بالحال ہے فقط، یا متلبس بالحال و بالماضی ہے فقط۔ متلبس بالاستقبال کو سب مجاز مانتے ہیں۔ یہ ایک موٹی موٹی بات ہو گئی، اس کی تفسیر کر رہے ہیں ابھی، سب اس کی تفسیر ہوگی۔ فرض کریں کہ، فرض نہیں کریں بلکہ ہمارے پاس ایک مثال ہے حقیقت۔ پیغمبر نے فرمایا الماء المسخن بالشمس مکروہ یا یکرہ الوضو، یہ روایت ہے، اس الفاظ میں روایت ہے کہ وہ پانی کہ جو مسخن بالشمس، جو سورج کی وجہ سے گرم ہوا ہو، مسخن بالشمس سورج کی وجہ سے گرم ہو۔ بس ایک پانی ایک ذات ہے جس کی صفت سے مراد صفت نحوی نہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، حتیٰ جوامد بھی ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صفت سے مراد وہ چیز جو اس پر حمل ہوتی ہے۔ فقط 2 چیزیں نکل جاتی ہیں، افعال نکل جاتے ہیں اور مصادر نکل جاتے ہیں، کیونکہ مصادر میں حمل ہونے کی استعداد نہیں ہوتی، اسناد کی استعداد ہوتی ہے۔ فعل کے ذریعے سے آپ نسبت دے سکتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں زید ضربا، کہ زید نے مارا، یہ ضربا کی نسبت اسناد جو ہے نا ضربا کی، وہ ہوا فاعل کی طرف ہے جو زید کی طرف پلٹتا ہے۔ بس فعل کی نسبت آپ فاعل کی طرف دے سکتے ہیں، اسناد دے سکتے ہیں، لیکن اس ضربا کو زید پر حمل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے زید ضربا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یا یوں بھی نہیں کہہ سکتے زید ضرب زید ضرب ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس افعال اور مصادر میں حمل ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے ذریعے سے نسبت اسناد دی جا سکتی ہے۔ الاسناد قانون یاد رکھیں، الاسناد اعم من الحمل وغیرہ، اسناد عمومی ہوتا ہے حمل سے۔
ہماری بحث مشتق میں وہ جو چیز حمل ہو جائے. مثال کے طور پہ جامد ہی کیوں نہ، مثلا آپ کہتے ہیں زیدن الرجل، وہ زید جو مرد ہے وہ. اب یہ رجل اصول کے اعتبار سے مشتق ہے کیونکہ زید پر حمل ہو رہا ہے، اگرچہ نحو کے اعتبار سے جامد ہے، اصلاً مشتق نہیں ہے. نحو میں مشتق کہتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلیٰ، اس میں زمان، اس میں مکان کو. جبکہ یہاں پر مشتق سے مراد ہے کہ وہ جو چیز ذات پر حمل ہو اور اس کے چلے جانے سے ذات باقی رہے. بس انسان ناطق کی طرح نہ ہو کہ انسان ناطق بھی انسان پر حمل ہوتا ہے لیکن ناطق کے جانے سے انسان بھی چلا جائے گا، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، بس یہ دو خصوصیت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اصول میں؟ مشتق کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ. ابھی تک اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بحث یہ وہ بحث تھی جو کر دی، یعنی یہ بحث مکمل ہو گئی، لیکن اب اس کی تبیین و تفسیر ہے. ابھی اس کی آ جائے گی تفسیر، ہو جائے پھر دیکھ لیجئے گا، اگر نہ ہو تو سوال کر لیجئے گا. پیغمبر نے فرمایا وہ پانی جو سورج سے گرم ہو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پانی پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے جو سورج سے گرم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، ابھی 2 بجے 1 بجے کا وقت ہے، 2 بجے کا وقت ہے، آپ کے سامنے گرم ہو رہا ہے. تو یہ جو ذات ہے پانی کی یہ متلبس ہے، یہ جو اس یعنی متلبس ہے مبدأ بالحال ہے، یہ ابھی حال میں یہ ذات کیا ہے، پانی کی ذات کیا ہے؟ گرم ہو رہی ہے سورج سے، یعنی یہ ذات متلبس ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے. اس مبدأ مسخن کا جو مبدأ ہے یعنی گرم ہونا، ابھی ذات نے حال میں اس کا لباس پہنا ہوا ہے. یہ پانی ابھی آپ کے سامنے گرم ہے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے پانی گرم ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو وضو کرنا مکروہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ مشتق کا معنی اس کو تو سب مانتے ہیں کہ مشتق کا معنی یعنی مبدأ متلبس بالحال ہو فقط، تو وہ تو مشتق ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ اب رات کو 2 بجے یا رات کے 3 بجے یا رات کے 4 بجے آپ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھیں تو یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، یہ پانی کان مسخن، یہ پانی گرم تھا اب ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس پانی نے اس تسخن بالشمس کا لبادہ اتار کے پھینک دیا ہے، متلبس بالحال نہیں ہے. فقط بحث یہ کہ اب بھی اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے یا وضو کرنا مکروہ نہیں ہے. جو کہتا ہے مشتق کا معنی یہ ہے کہ متلبس مبدأ بالحال والاستقبال ہر دو ہے، وہ کہتے ہیں ابھی بھی اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. جو کہتے ہیں مشتق کا معنی ہے متلبس بالحال فقط، وہ کہتے ہیں اس پانی سے وضو کرنا مکروہ نہیں ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ایک اور مثال، جیسے پیغمبر کی ایک روایت ہے، الشجرۃ المثمرہ، ایک وہ درخت کہ جو پھلدار ہو، اس پر غائط کرنا، دستسوئی کرنا، وہاں جا کے واش روم کرنا مکروہ ہے. اب ایک درخت نہیں ہے، پودا ہے، ابھی درخت نہیں بنا. ٹھیک ہے، ابھی درخت نہیں بنا، وہ مستقبل میں درخت بنے گا، تو اس کو تو سب کہتے ہیں وہاں پر دستسوئی کرنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس روایت کے تحت مسئلہ نہیں. اگر کوئی اور روایت ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ ابھی تو یہ درخت بنا ہی نہیں ہے نا. اب ایک شجر ہے، اس پر درخت پر پھل لگے ہوئے، آم کے پھل لگے ہوئے ہیں، جون جولائی کے موسم میں آم کے پھل لگے ہوئے ہیں. تو اس آم کے درخت کے پاس جا کر کوئی پاگل اگر دستسوئی کرتا ہے تو یہ مکروہ کام ہے. ہاں اگر کسی کی ضرورت ہو تو ایک پاگل وہ نہیں کوئی سمجھے کہ ہمارے خلاف بولے ایسے ہی، کیونکہ بعض طالب علموں کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہوگا تو وہ کہیں گے یہ کیا ہمیں پاگل کہہ رہے. نہیں، آپ کو پاگل نہیں کہہ رہے. تو وہ شجر جو مثمر، ابھی آم کے پھل لگے ہوئے اس پہ، ابھی اس پر غائط کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مشتق متلبس سے بالحال ہوا ہے، یعنی یہ جو شجرہ ہے، یہ شجرے نے اس مثمرے کو، ابھی مثمرہ ہے، یہ حال میں مثمرہ ہے، یعنی متلبس سے بالحال ہوا ہے. حال یعنی اس ثمرے کو اس نے اوڑا ہوا ہے، درخت پر ثمرہ ہے. لیکن اگر جاڑے کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، دسمبر کا موسم آتا ہے، نومبر کا موسم آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ درخت ہے اور یہ خالی اس میں کچھ پتے لگے ہوئے، صرف کچھ بھی نہیں ہے، خالی پتے. تو اب شجر تو ہے یہ،
کیونکہ ہم مشتق اس کو کہتے ہیں، مشتق کہتے ہیں اس چیز کو جو ایک ذات پر حمل ہو اور اس کے جانے سے ذات باقی رہے. تو مسمرہ کے جانے سے شجر باقی رہنا ضروری ہے، مسخن کے جانے سے پانی باقی رہنا ضروری ہے، لیکن ناطق کے جانے سے انسان چلا جائے گا. اس وجہ سے ناطق کو اصول میں مشتق نہیں کہیں گے، لیکن اس کو علم نحو میں مشتق کہیں گے، کیونکہ اس میں فاعل کا صیغہ. بس ناطق کو مشتق نہیں کہیں کیونکہ اس کے جانے سے خود ذات بھی چلے جائے گی. جب ذات چلے جائے گی تو یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ آیا اس ذات پر کوئی حکم آئے گا ہی نہیں آئے گا. جیسے یہاں پر درخت ہے، درخت باقی ہے، تو اب یہ بحث آ رہی ہے کہ جو حکم ہے کراہت دستشوئی کا اور واش روم کی کراہت کا، یہ اس شجرے پر آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بحث ہے. لیکن اگر فرض کریں شجرہ بھی چلا جاتا ذات اس کے جانے سے تو یہ بحث ہی نہیں آتی. اصل سالبہ بانتفاع موضوع ہو جاتا، اصل موضوع ہی نہیں ہے کہ اس پر حکم آئے یا نہیں اس پر بحث ہو. پس وہ شجرہ جو ابھی دسمبر کا مہینہ ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مشتق کا معنی یہ ہے مبدا متلبس بالحال اور استقبال، بالحال والماضی، بالحال والماضی، چاہے وہ حال میں اس نے یہ لباس اوڑھا ہو یا چاہے پہلے لباس اوڑھ چکا ہو، چاہے حال میں وہ یہ شجر مثمرہ ہو یا چاہے پہلے وہ شجر مثمرہ تھا، فرق نہیں پڑتا. مشتق چونکہ مبدا بالحال والماضی ہے تو اس صورت میں اس شجرے پر دستشوئی کرنا ابھی بھی مکروہ ہے، اگرچہ اس پر صرف 2-3 پتے لگے ہوئے، عام کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جو کوئی کہتے ہیں نا مشتق یعنی مبدا متلبس بالحال، جب تک یہ شجر مثمرہ تھا تب تک اس پر دستشوئی کرنا مکروہ تھا، اب یہ ختم ہو گیا تو اب اس میں مکروہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو حال کا کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور مثال فرض کریں کہ زید ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے. اب میڈیکل یونیورسٹی کے 5 سال ہے، ٹھیک ہے. پہلے دن جب وہ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں آ گئے ڈاکٹر، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے. یہ ڈاکٹر کہنا یہ مجاز ہے، کیونکہ ابھی اس کی ذات نے اس طبابت کو، اس ڈاکٹریٹ کو اصل متلبس ہی نہیں ہوئی اس کی ذات ابھی تک. بعد میں ہوگی، 5 سال بعد جا کر ہوگی، جس کو علم بلاغت میں کہتے ہیں مجاز ما یعول یا مجاز سا یکون. 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں علم بلاغت میں کہ آنے والے وقت میں اس کی ذات اصلا ڈاکٹر بنے گی، یا وہ پودا ہے وہ بعد میں جا کر شجر بنے گا، ابھی تو شجر ہی نہیں ہے. تو اس شخص کو ڈاکٹر کہنا تو مجاز ہے، یہ تو سب کہتے ہیں. 5 سال بعد اس نے کورس کمپلیٹ کر لیا، اپنی ٹوپیاں اس نے ہوا میں اڑا دی، گریجویشن ہو گیا. اب اس کو ڈاکٹر کہنا بالکل صحیح ہے، سب اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات متلبس بے ہو چکی ہے. اب فرض کریں یہ 80 سال کا ہوا، سب بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، یہ کچھ بھی یاد نہیں رہا، سارا ہر چیز ذہن سے نکل گئی. یا فرض کریں سب نے مشغلہ تبدیل کر دیا، ڈاکٹر تھا جامعۃ المصطفیٰ میں آ گیا، کہتے ہیں میں طالب علم بنوں گا، دماغ خراب ہو گیا اس کا. نہیں، یا فرض کریں اس پر کوئی الہام آ گیا، خدا کی طرف سے لطف آ گیا، دونوں کو سنبھال لینا. وہ ہاں اس کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن مثال معکوس ہو جائے گی وہ. تو اب یہ شخص یہ جو 80 سال کا ہو گیا، سب کچھ بھول بیٹھا ہے، اب اس کو پوچھیں گے سر میں درد ہے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا ڈسپرین کھا لو، اتنا بھی نہیں معلوم اس کو، بالکل ذہنی طور پر. یا اپنی فیلڈ چینج کر لی، ڈاکٹر سے وہ انجینئر بن گیا، یا ڈاکٹر سے مولوی بن گیا، ڈاکٹر سے کرکٹ کا پلیئر بن گیا. اب اس سے پوچھے صاحب ہمارے سر میں درد ہے، وہ کہتا ہے بھائی بال کراؤ، میں شاٹ مار سکتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا سر میں درد ہے تو اب کیا کھا. ٹھیک ہے، اب اس شخص کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا سکتا، کیونکہ اس کی ذات متلبس رہی ہے ایک زمانے میں ڈاکٹر. جو کہتے ہیں مشتق کا مبدا بالحال اور ماضی دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی اس کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا مشتق متلبس سے مبدا بالحال ہے فقط، وہ کہتے ہیں نہیں اب اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری بحث واضح ہو گئی. یہ بحث عبارت دیکھیے. جی بالکل یہ مثال آپ دے سکتے ہیں. اب بالکل حفظ فرض کریں الحمد بھی حفظ نہیں رہی، تو اب اس کو حافظ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ یہ بالکل احسن یہ مثال آئے گی اس میں. الباب الاول المشتق، اس سے پہلے جو ایک صفحہ ہے وہ صرف وہی توضیح دی ہے کہ یہ عمومی بحث ہوگی اور یہ سغرا بنے گا.
الباب الاول والمشتق اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق، اصولی نے اختلاف کیا شروع ہی سے کس میں؟ مشتق میں اختلاف کیا. کس چیز میں اختلاف کیا؟ فی بتا رہا ہے اس وجہ اختلاف کو، فی متعلق اختلاف. اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق، کس چیز میں اختلاف کیا؟ اس چیز میں فی انہ حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال وعطف تفریع ومجاز فی من قضى عنہ تلبس او انہ حقیقت فی کلیہما بمعنی انہ موضوع للعام منہما. یہ عبارت ہو گئی. اختلاف کی اس چیز میں فی انہ کہ یہ جو مشتق ہے حقیقت، یہ حقیقت ہے یعنی وضع ہوا ہے کس چیز کے لیے؟ فی خصوص ما، خصوص اس ذات کے لیے، تلبس بالمبدأ فی الحال کہ جس نے متلبس سے مبدا ہو چکی حال میں، یعنی حال میں اس مبدا کو، جیسے نصرت کا مبدا کیا ہے؟ نصرہ یعنی وہی مدد، یا مثمرہ یعنی ثمرہ پھل، اس پھل کے مبدا کو اڑا ہوا ہے اس نے، پھل یعنی وہی مبدا، اس پھل کو اڑا ہوا ہے اس درخت نے، یا اس گرمائش کو اڑا ہوا ہے اس پانی نے، یا اس طباوت کو اڑا ہوا ہے اس زید نے، یا اس حفظ کو اڑا ہوا ہے اس ہمارے دوست نے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدا متلبس ہے حال میں جب اڑا ہوا ہے. بحث یہ کہ آیا مشتق حقیقت رکھتا ہے فی خصوص، یعنی خصوص یعنی فقط اس میں، فی خصوص ما، فقط اس مورد میں، تلبس بالمبدا فی الحال کہ جب حال میں متلبس ہے مبدا بالحال ہو فقط. واو عطف تفریع ہے، فر ہے، پس اگر یہ مان لیا جائے تو اس کی فر میں یہ بات نکلے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وَمَجَازٌ عطف ہو جائے گا حقیقت ان پر، اور یہ کہ فی وَأَنَّهُ مَجَازٌ، اور یہ کہ مشتق مجاز ہو جائے گا کس میں؟ فیما، اس ذات میں، انقضى عنہ تلبس ہو، جب وہ اس لباس کو اتار چکی ہو، جب منقضی ہو چکا ہو یہ تلبس، جب رات کے 2 بجے پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، جب دسمبر کے مہینے میں درخت نے پھل کو اتار دیا ہے، جب ہمارے اس دوست حافظ سے حفظ دور ہو چکا. اگرچہ یہ روایت میں سخت ترین اس پر تنبیہ آئی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک نور کو دیکھے گا اور کہے گا کہ کاش تم میرے ہوتے، تو کہے گا میں تو آپ کا ہی تھا. کہے کیا مطلب؟ کہا میں وہ حفظ ہوں جو تم نے دنیا میں حفظ کیا تھا. تو کہا آپ آ جاؤ میرے پاس جب میرے ہو. تو کہے گا نہیں، آپ نے جس طرح مجھے بھلا دیا میں بھی آج آپ کو اس طرح بھلا دوں گا. مستحب نہ، روایت تو کثرت کے ساتھ ہے. اصول کافی میں باب قرآن میں آپ کثرت کے ساتھ یہ روایت، یعنی تواتر معنوی کی حد تک یہ روایت. حفظ کو قائم رکھے، بلکہ مجھے یاد ہے ہوئی تو احتیاط واجب لگا دیتے کہ حفظ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، حفظ کو قائم رکھیں. دنیا کی اہم ترین آپ کے جو کام ہے نا اس میں سے اس کو شامل رکھیں، اور حفظ اپنا خراب نہ ہونے دیں. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگرچہ ایک مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. مثلا میں نے ایک زمانے میں 30واں پارہ حفظ کیا تھا، اس کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا. پھر 29 پارہ، پھر میں نے کہا نہیں اب اس کو، یہ مشکل کام ہے، اس کو مزید کنٹینیو نہیں کرتا. بہرحال فی انہ حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال ومجاز فی من قضى عنہ تلبس. او یا ایسا ہے یا ایسا نہ، انہ یہ جو مشتق ہے حقیقت ہے کس میں؟ فی کلیہما، یعنی ما تلبس بالمبدأ فی الحال و فی من قضى عنہ تلبس، دونوں میں حقیقت ہے. بے معنی انہ یہ جو مشتق ہے وضع ہوا ہے للعام منہما، ان دونوں معنی سے عمومی ایک معنی ہے کہ جس میں مبدأ متلبس بالحال اور بالانقضاء بھی دونوں آ جاتے ہیں. واضح ہوگی بات، عبارت واضح. اختلف بعد متعلق اختلاف ہے. اختلف الاصولیون بعد اختلاف کیا، لیکن ایک اتفاق کے بعد اختلاف کیا. بعد اتفاقہم علی انہ مجاز فیما یتلبس بالمبدأ فی المستقبل. بعد اس کے اصولی نے اتفاق کیا کہ یہ مشتق مجاز ہے فیما، اس مورد میں کہ جب جس مورد میں مبدا متلبس ہوتے مستقبل میں. ابھی یہ زید آج پہلا دن ہوا ہے اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ کر، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں آ گئے انجینئر. اب یہ مجاز ہے کیونکہ ابھی اس کی ذات متلبس ہے بالمبدا ہے،
مہندسی ہوئی نہیں ہے. یا زید نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یا ایک شخص پہلے دن درس خارج میں گیا، آپ اسے کہہ رہے ہیں آیت اللہ. یہ مجاز ہے. ذهب الاشاعرة وجماعة من المتاخرین من اصحابنا الى الاول. اشاعرہ اور متاخرین کی ایک جماعت جس میں آگے مظفر بھی شامل ہے. نہیں، اشاعرہ صحیح، اشاعرہ صحیح. ذهب الاشاعرة وجماعة من المتاخرین. کیوں میں اتنی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ سب سے زیادہ مستند کتاب ہے. میں اصول کی ایک دورہ میں لے چکا ہوں، پھر دوبارہ میں نے یہ کتاب کے لیے خرچہ کیا ہے، تو اس کی کوئی وجہ تھی. کیونکہ یہ بہت آگے سبزواری خود درس خارج بھی دیتے ہیں، اصول کا بھی دیتے ہیں، مباحث الفاظ کا بھی. تو آگے سبزواری خود محقق آدمی ہے. ہاں، سبزواری صاحب محقق آدمی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کتاب میں خود تحقیق کی ہے اور پھر تحقیق کو بیان بھی کیا اپنی. اگرچہ بعض اوقات یہاں بھی کچھ دائر انسان ہے، اغلاط رہ جاتی ہے، لیکن باقیہ کتابوں میں جس طرح سیوطی میں آپ دیکھتے ہیں تو باقیہ کتابوں میں سب سے جو اچھی کتاب ہے وہ آگے قاسمی صاحب کی ہے، جو ایک جلد پہ جس کو فیضیہ والوں نے چاپ کیا ہے. آگے قاسم حسینی صاحب ہمارے استاد بھی تھے وہ. تو وہ جو چاپ ہے نا سب سے اچھی سیوطی کی. وہ جو چاپ ہے جو 2 جلدی ہے وہی کتاب وہی ہے، صرف تحقیق ہے ان کی، جس میں آگئے مرزا ابو طالب کا حاشیہ ہے 2 جلدی لال کلر کی جو آئی. اس میں اغلاط بہت زیادہ اغلاط ہے، بہت زیادہ. اس کے مقابلے میں یہ بہت اچھی کتاب ہے. لیکن اس میں نقصان یہ کہ اس میں حواشی نہیں ہے اور اشعار کے ترکیب نہیں ہے. اس میں اشعار کی ترکیب بھی ہے، حواشی بھی ہے. لیکن اس میں ایک فائدہ ہے کہ اس میں اشعار میں ابھی فائدہ بھی کہہ سکتے، نقصان بھی کہہ سکتے کہ اشعار کے اعراب دیے ہوئے انہوں نے. بہرحال ذهب الاشاعرة وجماعة من المتاخرین من اصحابنا الى الاول. ذهب الى الاول. ذهب جب بھی الى سے متعدی ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مذہب، نظریہ. آگے مظفر کا بھی اور اشاعران میں سے بھی اور متاخرین کی ایک جماعت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ مشتق متلبس ہے بالمبدا، متلبس سے مبدا بالحال کے ساتھ، نہ بالحال و منقضى عنہ تلبس کے ساتھ. وذهب المعتزلة وجماعة من المتقدمین من اصحابنا الى الثانی. وہ دوسرے نظریے کی طرف گئے، یعنی عام کی طرف گئے. والحق هو القول الاول. حق قول الاول ہے. وللعلماء اقوال اخر فیها. اور علماء نے دیگر اقوال بھی دیے ہیں، یعنی ان 2 کے علاوہ دیگر اقوال بھی دیے ہیں. فیہا تفصیلات، ان کے وہ دیگر اقوال میں تفصیلات ہیں. یعنی وللعلماء اقوال اخر، یہاں پر عبارت ختم ہو گئی. علماء خبر مقدم، اقوال اخر مبتدا مؤخر. اخر و اقوال کی صفت ہے. فیہا سے نیا جملہ ہے. وہ اقوال اخر کی دوسری صفت کیا ہے؟ فیہا تفصیلات، ان کے ان اقوال میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں بین ہذین القولین، ان 2 قول کے درمیان تیسری بات ہے. لا یہمنا التعرض لها، کہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں مبدا کو دیکھو. جس کا مبدا ایسی قابلیت رکھتا ہے کہ جو جیسے جس کو آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کہو کہ عام ہے، اور جو آسانی سے ختم ہو جاتا ہے اس میں آپ کہو کہ حال ہے فقط. یہ تفصیلات دی ہیں. مثال کے طور پر ایک ضارب ہے، ضارب نے جیسے ہی مار لیا تو اب ختم ہو گیا. اب یہ مبدا جو ہے جلدی ختم ہونے والے. لیکن ایک ہے شخص ہے جو ڈاکٹر ہے، طبابت ہے یا حفظ ہے، یا یہ مبدا ایسا نہیں ہے، اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، یعنی لمبے عرصے تک رہنے والا ہے. تو اس طرح کی تفاصیل دی کہ آگا مظفر بعد میں آخری بحث کریں گے کہ یہ ساری تفصیل جو آپ نے دی ہے صحیح نہیں دی ہے، کیونکہ اصل بات ہے کہ آپ نے مبدا، ہر کس چیز کا مبدا اس کے حساب سے ہوتا ہے. بہرحال اب بعد والی بحث میں ابھی نہیں کھول رہا. آگے مظفر نے بیان نہیں کیا، میں نے صرف اشارتاً آپ کو بیان کر دیا. بعد اتضاء الحق فیما یاتی، یعنی ہمارے لیے مہم نہیں ہے. کیوں مہم نہیں ہے؟ بعد اتضاء الحق فیما یاتی، جب ہم نے آپ کو حق بات بیان کر دی تو ناحق بات کو بیان کرنا ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں رکھتی. بات ہے. وَأَحَمُّ شَيْءٍ يَعْنِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ بَيَانِ الْحَقِّ فِيهَا وَهُوَ أَصْعَبُ مَا فِيهَا. اہم شیء کیا ہے؟
یہ ہے النفہم محل النزاع و موضع النفی والاثبات و اہم شیء یعنینا، اہم ترین چیز یعنینا جو ہماری مراد ہے، فی حاضر المسئلہ، اس مسئلے میں، الف لام ذکری یعنی مسئلہ مشتق میں، قبل بیان الحق کے فیہ، قبل یہ کہ ہم حق بات کو بیان کریں اس مسئلے میں کیا ہے، وہوا، یہ جو اہم شیء ہے، وہوا اصعب ما فیہا، یہ اس مسئلے میں سب سے دشوار ترین چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ محل نزاع اور اختلاف کہاں پر ہے۔ اس کو سمجھنا حق بات بیان کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اصل اختلاف کہاں ہے اس مسئلے میں، اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ وَأَهَمُّ شَيْءٍ يَعْنِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، جو ہماری مراد ہے اس مسئلے میں وہ کیا ہے؟ اہم شیء کیا یہ ہے، النفہم، ہم پہلے یہ سمجھے محل النزاع و موضع النفی والاثبات، محل جھگڑا کہاں پر ہے، نفی اور اثبات کی جگہ کہاں ہے، وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ فِي الْجُمْلَةِ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، اور یہ کہ اختلاف کی جگہ، ہمارے اختلاف کی جگہ واضح ہو جائے، فی الجملہ یعنی کسی حد تک، موجب جزیہ، کسی حد تک اختلاف کی جگہ واضح ہو جائے، نذکر مثالا لہ، ہم کچھ مثال کو ذکر کریں گے، فنقول، تو یہ کہیں گے انہ ورد کراہۃ الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، کہ شریعت میں وارد ہوا ہے کہ وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے اس پانی سے جو مسخن ہو جائے، گرم ہو جائے، کس سے گرم ہو جائے؟ سورج کی روشنی کے ذریعے سے۔ فمن قال بالاول، تو جو اصولین جو کہتے ہیں اول قول ہے یعنی مبدا متلبس بالحال والا قول، فلا بد ان لا یقول بکراہتہما بالماء الذی برد، انہوں نے برد لکھا، اصلا برودہ ہے، بالماء الذی برد وانقضى عنہ تلبسہ، پس جو پہلے قول کے قائل ہیں تو ضروری ہے ان لا یقول، وہ یہ نہ کہیں، کیا نہ کہیں؟ بکراہتہما، ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وضو اور غسل کی طرف، احسن، بکراہتہما، کہ وضو اور غسل مکروہ ہے، کس کے ساتھ؟ بالماء الذی، اس پانی کے ساتھ، بارودہ، جو ٹھنڈا ہو چکا ہے، یعنی کیا مطلب؟ واو عطف تفسیر ہے، وانقضى عنہ تلبسہ، اس مبدا تلبس کو اتار کے پھینک دیا ہے اس نے، اس گرم ہونے کو اتار کر پھینک دیا ہے، اب یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، کیا اب بھی اس سے وضو کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں؟ جو کہتے ہیں مشتق کا معنی یہ ہے کہ مبدا متلبس سے بالحال ہو فقط، وہ کہتے ہیں نا اب اس پانی سے غسل کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن ہمت ہونی چاہیے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی، اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے آپ کے اوپر۔ واضح ہے آگا صاحب؟ کیوں مکروہ نہیں ہے؟ لام تعلیل آ رہا ہے اللہ یقول کے لیے، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ، کیونکہ یہ پانی عندہ کی ضمیر جاتی ہے من قال کی طرف، وہ جو من قال بالاول کی طرف، وہ جو قائل بالفعل، قائل بالقول الاول ہیں، ان کے نزدیک لا يصدق علیہ حینئذ انہ مسخن بالشمس، اس پانی کے لیے اس موقع پر جب یہ ٹھنڈا ہو چکا، حینئذ یعنی جب بارودہ وانقضى عنہ تلبس، اس موقع پر جب یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، لا یصدق علیہ، اس پانی پر صدق ہی نہیں آتا، کیا صدق نہیں آتا؟ لا یصدق کا فاعل آ رہا ہے، انہ مسخن بالشمس، کہ یہ پانی گرم ہوا ہے سورج سے، کیونکہ جب متلبس سے بالحال ہوگا اس وقت صدق آئے گا، یہ گرم ہے، جب وہ گیا تو اب یہ صدق ہی نہیں آئے گا، اب یہ مشتق ہے ہی نہیں، اب اس پہ حمل ہی نہیں ہوا۔ واضح؟ بل کانا مسخنا، بلکہ گرم تھا، کانا، بل کان الماء المسخن، بلکہ پانی گرم تھا۔ ومن قال بالثانی، عطف ہو جائے گا من قال بالاول پر، ومن قال بالثانی، اور جو ثانی کا قائل ہے یعنی عام کا قائل ہے، فلا بد ان یقول بکراہتہما بالماء، تو ضروری ہے وہ یہ کہیں کہ مکروہ ہے یہ دونوں چیزیں، کیا مطلب دونوں چیزوں سے؟ وضو اور غسل مکروہ ہے، کس کے ساتھ؟ بالماء، اس پانی کے ساتھ، بابائے مائیت، اس حالت میں، حال انقضاء التلبس ایضاً، اس حالت میں کہ پانی نے اس گرمائش کے لباس کو اتار کر پھینک دیا ہے، لیکن چونکہ مشتق وضع ہوا ہے، عام من تلبس بالمبدأ الحال والانقضاء عنہ، دونوں کے لیے وضع ہوئے مشتق، تو یہ پانی اگرچہ یہ اب گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے تکوینی طور پہ، اچھا وہ یہ نہیں کہتے پانی گرم ہے، وہ یہ پاگل نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے پانی گرم ہے، وہ کہتے پانی ٹھنڈا ہے، لیکن چونکہ مشتق وضع ہوا ہے، اس پانی نے ایک زمانے میں تو گرمی کا لبادہ اوڑھا تھا نا،
تو بس اب اس سے جو ہے نا مشتق اس پر صدق آ رہا ہے. جب مشتق اس پہ صدق آ رہا ہے تو پیغمبر کی حدیث بھی صدق آ رہی ہے کہ اس سے پانی وضو کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا وہ ماں جس کی صفت یہ ہو جو مسخن بالشمس ہو، تو اس پانی پہ مسخن ابھی صدق آ رہا ہے. اگرچہ وہ بھی کہہ رہے ہیں تکویناً ٹھنڈا ہے، لیکن مشتق ابھی صدق آ رہا ہے. جب مشتق صدق آئے گا تو پیغمبر کا حکم بھی آ جائے گا. وہ جو افراد تھے قول قائل بالاول، وہ کہہ رہے ہیں مشتق صدق نہیں آ رہا کیونکہ مشتق کا جو وہ ہے وہ مبدا متلبس سے بالحال ہو. یہاں تو اس مبدا ہے ہی نہیں، اب متلبس سے بالحال نہیں، اس پہ مشتق صدق نہیں آ رہا کیونکہ مشتق مبدا متلبس سے بالحال ہے. جب اس ذات پہ مشتق صدق نہیں آ رہا تو پیغمبر کا جو حکم ہے کہ مکروہ ہے وہ بھی صدق نہیں آئے گا کیونکہ مکروہ اس ذات پر تھا جس کے مسخن بالشمس ہو. اب اس ذات پہ مسخن بالشمس صدق نہیں آ رہا. واضح ہو رہی بات؟ ومن قال بثانی فلا بد ان يقول بكراهه ما بالماء حال انقضاء تلبس ايضا لانه ہو کی ضمیر جاری قائل بالعام کی طرف، کیونکہ قائل بالعام کے لانه کیونکہ یہ پانی عنده کی ضمیر قائل بالعام کی طرف جاری، کیونکہ ان کے نزدیک یصدق علیہ صدق آتا ہے اس پانی پر بھی جو ٹھنڈا ہو چکا ہے. کیا صدق آتا ہے؟ انه مسخن حقیقتا بلا مجاز، کہ ابھی بھی یہ مشتق صدق آ رہا ہے اس پر. اگرچہ تکویناً ٹھنڈا ہے پانی لیکن مشتق صدق آ رہا ہے. اگرچہ یہ ڈاکٹر بھول چکا ہے سب کچھ لیکن ابھی بھی اس کو ڈاکٹر کہنا صحیح ہے. جب ڈاکٹر کہنا صحیح ہے تو فرض کریں امام نے کہا ہے ڈاکٹر کی عزت کرو تو آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی. فرض کریں امام نے کہا ہے اکرم الطبیب یا اطباء کا اکرام کرو. یہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس سے کچھ بھی یاد نہیں، بھول چکا ہے، اصلاً کرکٹر بن چکا ہے، اصلاً یہ عالم بن چکا ہے، پہلے 60 سال پہلے ڈاکٹر تھا. لیکن جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی ذات مبدا متلبس رہی ایک زمانے میں، اگرچہ ابھی منقضی ہو گیا لیکن چونکہ مشتق عام وضع ہوا ہے تو اس پر بھی ڈاکٹر صدق آئے گا کہنا. جب ڈاکٹر صدق آئے گا تو اب اس کا بھی اکرام کرنا پڑے گا. لیکن جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر وہ جو مبدا متلبس سے بالحال ہو، فقط ابھی جو حال میں ڈاکٹر ہو، تو جو کلینک لگائے بیٹھے ہیں یا ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں فقط ان کا اکرام کرنا پڑے گا. یہ شخص جو کرکٹر بن چکا ہے یا کچھ اور بن چکا ہے یا بھول چکا ہے اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے آپ پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ حال کے قائل، حال کے قائل، اس کو ڈاکٹر نہیں رہا ہو. دیکھیں ابھی بحث اخلاقی نہیں ہے، ہاں اخلاقی بحث نہیں ہو رہی. اصول میں اور فقہ میں جب بھی آپ فقہ میں داخل ہو، اصول میں داخل ہو، اپنے ذہن کو اخلاق سے نکال دیں. اخلاقی مباحث کے ساتھ فقہ نہیں سمجھی جا سکتی، اخلاقی مباحث کے ساتھ اصول نہیں سمجھا جا سکتا. آپ کہیں نہیں وہ میرا استاد تھا، ٹھیک ہے اب تو بیچارہ عقل سے وہ ہو گیا تو کیا میں اب بے غیرت بن جاؤں، میں اس کا احترام نہیں کروں؟ نہ بابا، یہ ساری چیزیں نہیں. اصل آپ بحث کو سمجھے کیا ہے، بحث کو سمجھے کیا ہے. وہ فقہ آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ اس کا احترام کرو، نہیں آپ کا احترام واجب نہیں ہے یہ کہنا. یہ بحث کو سمجھے. ہاں ایک جی ہدف یہی ہے نا کہ آپ اس درخت پر دستشویی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ہدف ہے اس کا. نہیں دیکھیں اخلاقی بحث ایک چیز ہوتی ہے، ایک بات کو سمجھ جائیں پھر اس پہ ایک اخلاقی بحث آتی ہے. ٹھیک ہے ہاں اخلاق ورنہ کیا ہوتا ہے اصلاً ایک ذہن جو ہوتا ہے نا وہ مقید ہو کر ایک بات نہیں سمجھ سکتا. مثلا آپ اتنے سارے وہ چیز کنڈیشن لیں، جیسے فرض کریں حاتم طائی جو ہیں، حاتم طائی یعنی حکیم لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے. ایک ان کے پاس سواری تھی، ایک گدھا تھا، تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، خود بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا نیچے تھا. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیسا باپ ہے جو خود بیٹھا ہوا ہے بیٹا نیچے، تو بیٹا تو اوپر آ جا، نیچے آ جا. تھوڑا اور آگے گئے تو کہا کیسا بیٹا ہے، پھر چلو ہم دونوں سوار ہو جائے. تھوڑا اور آگے گئے تو کہا کیسے انسان ہے، ایک جانور ہے، یہ دو افراد، دونوں نیچے آ گئے. تھوڑا اور آگے گئے تو کہا دیکھو کیسے بیوقوف ہے، جانور ہے اور خود نیچے. تو دیکھیں ذہن میں جب بھی کنڈیشن کے ساتھ ایک مسئلہ آئے گا نا، کہ انہوں نے کنڈیشن لگائی ہوئی تھی، پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا، ہر قوم نے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن کے حساب سے عمل کرتے ہیں. بات یہ اصول آپ کو سکھاتے ہیں فلے ہی ایک چیز کو سمجھنا سیکھیں. ایک چیز کو ہوا میں یوں چھوڑیں اور دیکھیں بے نفسی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی حیثیت سمجھ جائیں، پھر اخلاق آئے گا، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اب آپ کو کس طرح
برتاؤ کرنا ہے. مثلا بیوی ہے, بیوی کی فقہ ایک حیثیت بتا دیتی ہے, بھائی بیوی پر واجب نہیں ہے کہ گھر کا کام کریں, آپ کے والدین کی خدمت کریں, یہ اس پر واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی بھی ایسا گھر نہ ہوگا جس میں بیوی کھانا نہ بنائے اور والدین کی خدمت نہ کرے, لیکن فقہ آپ کو ایک حیثیت بتا دے, دیکھو ٹھیک ہے جو چیز واجبات ہے اور جو چیز محرمات ہے یہ ہے. اب اخلاق آئے گا, اس کو کہے گا ٹھیک ہے آپ یہ بھی کام کریں, یہ اتنا فائدہ ہے, اس پہ اتنا فائدہ, اتنا فائدہ, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو فقہ باؤنڈریز کو بتاتی ہے, فقہ اور اصول کو اخلاق کی ذہنیت کے ساتھ نہ سمجھیں. لأنه عنده يصدق عليه أنه یہ ہو گیا. ولتوضیح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة. ہم 4 امور کو ذکر کریں گے جو اس صعوبہ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. ذلیل کرنا یعنی نرم کرنا, ذلول کہتے ہیں نرم کو. قرآن کی آیت ہے والارض ذلول. آ گئے حافظ صاحب, کیا وَلَكُمْ ذلول ہے نا. زمین کو بھی زمین کی صفت کے طور پہ کہا گیا زمین ذلول ہے, یعنی رحم ہو چکی ہے, آسان ہو چکی ہے. ذلیل شخص بھی ذلیل, ہم اس وجہ سے اس کو ذلیل کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے سامنے رحم ہو جاتا ہے. اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ ہر ایک کے سامنے رحم ہو جائے. دیکھیں اتنی نیند آ رہی ہے, چیزیں گر رہی ہیں. ہاں تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان ہر شخص کے سامنے رحم ہو جائے. نہ, متکبر کے سامنے آپ متکبر رہو. جو شخص آپ کے سامنے ہوشیاری کر رہا ہے اس کے سامنے ہوشیاری کرو, وہ سینہ تان کے کھڑا ہو, آپ جھک جاؤ, یہ اچھا نہیں ہے. تو ہم 4 امور کو ذکر کریں گے جو اس صعوبت کو, اس سختی کو آسان کر دیں گے, رحم کر دیں گے. ثم نذکر القول المختار و دلیلہ, اس کے بعد قول مختار اس کی دلیل کو ذکر کریں گے. یہ پڑھ لیں, مال مراد من المشتق المحبوس ہے. علم جان لیجئے کہ ان المشتق بالاصطلاح النوعات ما يقابل الجامدہ. اصطلاح نوعات میں مشتق کہتے ہیں جو جامد کے مقابل میں ہوں. وہ مرادهم واضح, اور نحوین کی جو مراد ہے وہ واضح ہیں. ولیکن لیس ہوا موضع نزاع ہونا, لیکن وہ جو نحوین کا مشتق ہے نا وہ یہاں پر موضع نزاع نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے. بل بین المشتق بالمصطلح نحوین و بین المشتق المبحوث عنہ عموم و خصوص من وجہین. وہ مشتق جو نحوین کی اصطلاح میں اور وہ مشتق جس سے اصولین بحث کرتے ہیں, ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. کیوں؟ جی جامد جو مشتق کے مقابل میں, جو ضمیر کو متحمل نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں جامد. اس نحوی اس کو جامد کہتے ہیں جو ضمیر کو متحمل نہ کر سکتا ہو, جیسے رجل ہے, جیسے لفظ ہے, جیسے اخن ہے, جیسے اختن ہے, جیسے امون ہے, یہ سب جامد ہے, جوامد ہے. کہتے ہیں ذات پر دلالت کرتا ہو, مشتق بھی ذات پر دلالت کرتا ہے. مشتق ذات اور دونوں پہ دلالت کرتا ہے. اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے, یہ بحث گزری سمدیہ میں ابھی, کہ ایک ہمارے پاس اس میں معنی ہے, ایک اس میں ذات ہے, اور ایک مشتق ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے. اس میں معنی جو صرف معنی اور حدث پہ دلالت کرتا ہے, جیسے ضرب, نصرت. اس میں ذات جو صرف ذات پہ دلالت کرتی ہے, آپ, یہ ٹیبل, یہ کتاب, یہ ماجک, یہ کلاس, یہ ذات پہ دلالت کرتی ہے. مشتق وہ ہوتا ہے جس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں, ایک پاؤں سے ذات اور ایک پاؤں سے معنی. ضارب مارنے والا شخص, ضارب مارنے والا شخص. ایک یہ بھی بتا رہا ہے فاعل کون ہے, فاعل کا پتہ بھی بتا رہا ہے, اور یہ بھی بتا رہا ہے اس فاعل نے کون سا حدث اور کون سا معنی انجام دیا ہے. دونوں ایک ساتھ بتا رہا ہوتا ہے. جبکہ اس میں ذات صرف اس میں ذات کو بتا رہا ہوتا ہے, زید کو بتا رہا ہوتا ہے, یہ نہیں بتا رہا ہوتا زید نے کیا کام کیا. اس میں معنی فقط معنی کو بتا رہا ہوتا ہے, قیام, قعود, نصرت, ضرب, یہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے کس نے کام کیا. لیکن اس میں فاعل کا بھی بتا دیتا ہے, اور یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے معنی میں کون سا معنی انجام دیا. جامد میں صرف ذات ہے. جامد جو ہے نا وہ متحمل ضمیر نہیں ہو سکتا, تو وہ جامد ہے. متحمل ضمیر نہیں, اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں آ سکتی. جتنے بھی ذوات ہیں وہ سب اس میں جامد ہیں, جتنے بھی ذات ہیں وہ سب اس میں جامد ہیں. لأن موضع النزاع ہونا یعنی بحث اصول, ہماری جو بحث اصول میں موضع نزاع ہے, یشمل و شامل کرتا ہے کس کو, کلما, ہر اس چیز کو, یحمل علی الذات, جو ذات پر حمل ہو, باعتبار قیام صفت فیہا, اس اعتبار سے کہ اس ذات کی ایک صفت قائم ہے فیہا, اس کے ذریعے سے, یعنی ایک معنی میں متحد ہو,
بے اعتبار قیام صفت، ان کے ایک صفت قائم ہے فیا اس ذات میں، یعنی اس ذات پر حمل ہو، یعنی آپ کہیں یہ ذات متصف ہے اس کے ساتھ، متصف صفت نحوی نہیں، یعنی اس ذات میں یہ صفت آ چکی ہے، وصف آ چکا ہے، وصف سے مراد وصف لغوی نہ وصف نحوی یا صرفی۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید رجل، بس زید کے اندر ایک صفت رجولیت ہے، اب نحو کے اعتبار سے یہ خبر ہے لیکن اصول کے اعتبار سے صفت ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو سمجھیا کی بحث یاد ہو، بلکہ ابھی نہیں بات میں جا کر آئے گی جب وہ تعریف بتائیں گے، مثلا حال کی تعریف، جب بھی نحو میں صفت کہا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، حال آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے اور صفت نحوی آ جاتی ہے۔ مثلا جب حال کی تعریف بتائیں گے شیخ بھائی تو کیا کہیں گے؟ الحال وصف، حال صفت ہے اور مسند بہی نہیں ہے، یعنی رکن کلام نہیں ہے، تو خبر کو خارج کر دیا۔ اس طرح بہت پڑھا ہوگا آپ نے نحو میں، یہ ابھی یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو اس لیے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، لیکن نحو میں تکرار سے یہ بات گزری ہے کہ وصف ایک عمومی معنی رکھتا ہے، وصف نحوی ایک خاص کہتے ہیں کہ جس میں یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اور اگر وصف بمتعلق ذات ہے یا وصف خود ذات ہے، خود ذات ہے تو 10 میں سے 4 چیزوں کی اتباع کریں، متعلق ہے تو 10 میں سے 2 چیزوں کی اتباع کریں۔ یہ وہ ساری باتیں جو آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، آئے گا اس طرح سے یاد آئے گا۔ لأن موضع نزاع ہونا بحث اصول میں یشمل و شامل کرتا ہے کل ما، ہر اس چیز کو یحمل علی الذات جو ذات پر حمل ہو، یعنی کیا مطلب ذات پہ حمل ہو؟ بے اعتبار قیام صفت فیہ، اس اعتبار سے کہ ایک صفت قائم ہو جاتی فیہ اس ذات میں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ کہ خارجۃ عن الذات، اس ذات سے خارج ہو، وہ اس ذات سے خارج ہو، تزول عنہا، زائل ہو سکتی ہو اس ذات سے، ذات باقی رہے یہ زائل ہو جائے، یہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ بِاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَعْدُودًا مِنَ الجَّوَامِدِ، اگرچہ نحوی اصطلاح میں اس کو جامد کہا جائے، لفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك، جیسے آپ کہتے ہیں زوج، زوج جامد ہے نحو کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے مشتق ہے، اخ، رقیت، رجولیت، یہ سب کیا ہے؟ نحو کے اعتبار سے جوامد ہے، اصول کے اعتبار سے ایک وصف ہے، یعنی زید کی ایک وصف ہے کہ وہ رجولیت رکھتا ہے، اور رجولیت کو ہٹا دیں تو زید مثلا قائم رہے، لیکن اگر فرض کریں رجولیت کو ہٹانے سے زید بھی ہٹ جائے تو پھر اس کو مشتق نہیں مانا جائے گا۔ بس مشتق میں 2 شرط ہے، ایک ہے کہ اس ذات کی صفت لائی جائے اس کے ذریعے سے، یعنی اس ذات کی ایک وصف لائی جائے، وصف لغوی نہ وصف صرفی یا نحوی، وہ ذات متصف ہو، یعنی ایک صفت ہو جو قائم ہو اس ذات میں، اس طریقے سے کہ ذات باقی رہے، اگر صفت چلی بھی جائے تب بھی ذات باقی رہے۔ واضح ہو رہی باتیں؟ واضح نہیں ہو رہی؟ جیسے ثمرہ ہے، یہ درخت کے اندر اگر مثمرہ نہ بھی ہو تب بھی درخت ہے، جیسے پانی اگر گرم نہ بھی ہو تب بھی پانی ہے، لیکن اگر انسان میں ناطقیت کو ہٹا دیں تو دیگے انسان بھی نہیں ہے، یا آگ میں سے اگر حرارت کو نکال دیں تو دیگے آگ بھی نہیں ہے، کیونکہ حرارت آگ کے لیے لازم ذات ہے، لوازم ما لا ينفق عن الذات ہے، ایسا لازم ہے جو ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا عدد 2 رہے اور زوج نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پس زوج عدد 2 کی صفت تو ہے، لیکن ایسی صفت ہے کہ اس کے جانے سے خود ذات امی پر ہے، ذات بھی چلی جائے گی، ذات باقی نہیں رہے گی۔ تو کوئی نام کی صفت مطلب جس کی ہٹانے سے خود ذات ختم ہو جائے، اس کو نام کو صفت کا نام ایسا ہو کوئی نام نہیں، ان دونوں شرط ہوگی تو اس کو علم اصول میں مشتق کہتے ہیں۔ وَمِن جہت اخرى، دوسری جہت سے لا یشمل الفعل باقسامہ، کسی بھی قسم کے فعل کو شامل نہیں کرتا، ولا المصدر، کسی بھی مصدر کو شامل نہیں کرتا، کیونکہ فعل اور مصادر کے ذریعے سے کسی ذات کو حمل نہیں کیا جاتا۔ زید ضربا، ضربا کے ذریعے سے ضربا کی نسبت دی جا سکتی ہے فاعل کی طرف، یعنی یہ اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، اس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ضربا کو حمل نہیں کیا جا سکتا ذات پر۔ حمل کیا ہوتا ہے؟ منطق میں ہم نے پڑھا ہے، ان ھذا ذاکا، ہوا یہ ہے، زید ضربہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ زید ضربہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں زید ضارب ہے، لیکن زید ضربہ ہے یا زید ضرب ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو تمام افعال و تمام مصادر نکل گئے، کیونکہ ذات پر حمل نہیں ہو سکتے، فقط اسناد دی جا سکتی ہے۔ الاسناد عام من الحمل، اسناد عام ہے حمل سے۔ ولا المصدر وان كانت تسمى مشتقات عند النحویین، اگرچہ اس کو نحوین کی زبان میں اس کو مشتق کہہ بھی دے، لیکن اصولین کی زبان میں اس کو مشتق نہیں کہیں گے۔
وسر فی ذالک ان موضع نزاع ہونا یعتبر فیہ شیئان، دو شے معتبر ہے، وہی دو شے جو پہلے گزر گئی. ان یکون جاریا علی الذات، کہ مشتق وہ ہوتا ہے جو جاری ہو، جاری یعنی محمول ہو، حمل ہو، جریان ہو اس کا ذات پر، ایک ذات پر حمل ہو وہ. بمعنی انہ یکون المشتق حاکیا عن الذات وعنوانا للذات، اس معنی میں ہے کہ وہ مشتق اس ذات کی حکایت کرے، اس کی ذات کی حکایت کے بیان کرے کہ وہ ذات کیسی ہے، بیان کرے کہ زید کیسا ہے، بیان کرے پانی گرم ہے یا گرم نہیں ہے، بیان کرے یہ درخت مثمرہ ہے یا مثمرہ نہیں ہے. مشتق ہوتا ہے اس ذات کی حکایت کرتا ہے، اس کی وصف بیان کرتا ہے، اس کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، روشن کرتا ہے. نہ وہ اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم مکان ہے، وہ اسم آلت ہے وغیرہ، ما یہ سارے. وما شابہ هذه الامور من الجوامد، اور جوامد میں سے بھی جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک ذات کی وصف کو حکایت کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو، وہ بھی اصول کی زبان میں مشتق کہلائیں گے، چاہے بے شک نحو کی زبان میں وہ جوامد ہو. ومن اجل هذا الشرط، هذا الشرط الف لام ذکر، یہ شرط حمل کی وجہ سے لا یشمل هذا النزاع، یہ نزاع شامل نہیں کرتا کس کو؟ الافعال ولا المصادر، نہ افعال کو شامل کرتا ہے نہ مصادر کو. کیوں؟ لانها کلها لا تحکی عن الذات ولا تکون عنوانا للذات، کیونکہ ان میں سے ہر ایک حکایت نہیں کرتا ذات کی اور عنوان نہیں ہوتا ذات کے لیے، صفت نہیں ہوتا، حمل نہیں ہوتا ذات پر. وَإِن كَانَتْ تُسْنَدُ إِلَيْهَا، اگرچہ اس کی نسبت دی جاتی ہے الیہ، اس ذات کی طرف. زید ضربہ، ضربہ کی نسبت زید کی طرف ہے، لیکن ضربہ زید کو حکایت نہیں کرتا، زید کی خصوصیت بیان نہیں کرتا، زید کو آپ کے سامنے روشن نہیں کرتا، زید پر حمل نہیں ہوتا، صرف زید پر نسبت دی جاتی کہ یہ فعل اس فاعل نے کیا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. واضح ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ تزول الذات بزوال تلبسها بالصفت، کہ ذات زائل نہ ہو جائے، کس کے ذریعے سے؟ باب سببیت ہے. بزوال تلبسها بالصفت، کہ بزوال تلبس ذات بالصفت، ذات متلبس ہوئی تھی نا جس صفت کے ساتھ. پانی نے جو گرم کو اوڑھا تھا، گرمائش کو اوڑھا تھا، درخت نے جو ثمرے کو اوڑھا تھا، تو جب ذات متلبس ہوئی تھی اس صفت کے ساتھ، تو وہ جو صفت کو ذات چھوڑے گی تو ذات باقی رہے، ذات نہ چلی جائے، کیونکہ ذات باقی رہے، ذات زائل نہ ہو. کیونکہ اگر ذات دی چلے گئی تو بحث ہی نہیں آئے گی. دیکھیے تمام شد رفت رفت، اصلا کچھ نہ موندے، اصلا کوئی چیز نہیں کہ آپ بحث کریں گے اس پر حکم آئے گا یا اس پر حکم نہیں آئے گا. طالبہ انتفاع موضوع. اللہ تزول الذات بزوال تلبس ذات بالصفت ونعنی بالصفت، ہماری صفت سے کیا مراد ہے؟ المبدع، یعنی مسمرہ سے مراد ثمر، مسخن سے مراد وہی گرمائش. المبدع الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه، مبدع الذي منه، جس مبدع سے يكون انتزاع المشتق، مشتق انتزاع ہوتا ہے اور مشتق اشتقاق ہوتا ہے. وہ مبدع مسخن کہاں سے بنا؟ اس گرمائش سے. مسمرہ کہاں سے بنا؟ اس ثمر کی وجہ سے. وہ ثمرہ صفت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ضارب، ضارب کی مبدع کیا؟ ضرب ہے، مارنا، یعنی وہ صفت. جب ذات یا سارق، سارق کی مبدع کیا؟ سارق کا مبدع کیا ہے؟ سرقت، چوری. تو زید سے چوری کو نکال دے، زید باقی رہے. واضح؟ زید السارقو، پیغمبر نے فرمایا وہ زید یا وہ الانسان سارقو وسارقو وسارقۃ فقطعوا ایدیہما، یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے. یعنی الشخص سارقو وسارقۃ فقطعوا ایدیہما، وہ انسان جو سارق ہے اور سارق ہے. فرض کریں میں نے آپ نے یا میں نے آپ کی چوری کی، آپ نے مجھے معاف کر دیا. جیسے ہی آپ نے مجھے معاف کر دیا، ویسے ہی میرے اندر سے سارق نکل گیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی سارق نکل گیا میں ہوں، اور وہ صفت جو متلبس تھا اب تک آپ کے معاف کرنے سے، وہ صفت، وہ لباس ہٹ گیا میری ذات سے، میں باقی ہوں. اب یہ حکم آئے گا فقطعوا ایدیہما، میرے لیے نہیں آئے گا. یہ بحث ہے ہماری. واضح؟ بمعنی ان ویسع صدق والذات، بمعنی ان تکون الذات باقیۃ محفوظۃ، ذات باقی اور محفوظ رہے. کب؟
لو زال تلبس ہوا بصفت، اگر اس وقت کے تلبس سے ذات متلبس ہوئی نا بصفت کے ساتھ، اگر وہ ذات متلبس ہوئی جس صفت کے ساتھ، اگر وہ صفت چلی بھی جائے تب بھی ذات باقی رہے. فَهِيَ تَتَلَبَّسُ بِهَا تَارَةً وَلَا تَتَلَبَّسُ بِهَا أُخْرَى، کبھی ذات متلبس ہوتی ہے صفت کے ساتھ اور کبھی ذات متلبس نہیں ہوتی صفت کے ساتھ. جب تک یہ جون جولائی کا موسم تھا، جب تک یہ درخت متصف تھا مثمرے کے ساتھ، جب دسمبر جنوری کا موسم آ گیا درخت ہے لیکن متلبس نہیں ہے صفت کے ساتھ. وَالذَّاتُ تِلْكَ الذَّاتُ وَالذَّاتُ تِلْكَ الذَّاتُ، ذات وہی ذات ہے آغا صاحب، درخت وہی درخت ہے. فی کل الحالین، دونوں حالت میں، چاہے وہ اس میں وہ متلبس ہو، ذات میں تغیر نہیں ہے. ذات میں ایک بار وہ وصف آیا ایک بار نہیں آیا، ایک بار اس نے اس وصف کو اوڑھ لیا ایک بار نہیں ہو رہا. وصلی اللہ علی محمد.